الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بات چل رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جن کو اللہ تبارک و تعالی میدان حشر میں عرش کا سایہ دیں گے، اللہ کی رحمت کا سایہ دیں گے۔ تو 31-30 پر ایک لوگوں کا ذکر ہو گیا ہے، تو 30 پر دو آدمی کون، جس کے بارے میں فرماتے ہیں من اراد ان یضلہ اللہ بظلہ فلا یکن علی المؤمنین غلیظا ولیکن بالمؤمنین رحیما۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دے، یعنی اللہ کا جو عرش ہے اس کے نیچے جو جگہ دے، کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اسے جگہ دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایمان والوں کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ایمان والوں کے ساتھ، یعنی مسلمانوں کے ساتھ، مومنین کے ساتھ، مرد ہو یا عورت، غصہ اور غضب کے ساتھ پیش نہ آئے، بلکہ ایمان والوں کے ساتھ نرمی اور رحمت کے ساتھ پیش آئے، محبت کے ساتھ پیش آئے۔ الحمدللہ ہمیں اللہ کے فضل سے ہم مسلمان ہیں اور ہمارا نام بھی مسلمان ہے۔ اللہ پاک جیسا ہمارا نام ہے ویسا ہم سب کو بنا دے، اس لیے کہ جو نام ہے ہمارا مسلمان، یہ نام کو ہم نا حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے رکھا ہے۔ قرآن خود اس کی گواہی دیتا ہے کہ ہوا سماکم المسلمین، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تم سب کو نام دیا ہے مسلمین، مسلمان۔ اس سے پہلے اللہ، آیت سے پہلے، اس جملے سے پہلے اللہ فرماتا ملت ابیکم ابراہیم، تمہاری ملت یہ ملت ابراہیم ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ تو اب مسلمان یہ سلام سے بنے ہیں، سلام کے معنی ہے سلامتی، اس لیے علماء فرماتی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی آدمی، کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو سلام کرتا ہے تو انہیں یہ بولنا چاہتا ہے اپنے بھائی سے کہ بھائی میری طرف سے، نہ میری طرف سے یا میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میری کسی بھی کام سے جو تکلیف ہوتی، تجھے اللہ کی سلامتی، اللہ تجھے سلامت رکھن دے، یعنی میں کچھ نہیں کرتا تجھے، میری طرف سے کیا بھی نہیں، یہ سلام کا مطلب ہے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ اتنا بڑا مطلب ہے سلام کا۔ السلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو تم پر۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تجھے اچھا رکھے، نہ میں تکلیف دینا، نہ اللہ کی طرف سے کوئی تجھے تکلیف آنا، بلکہ اللہ تجھے اچھا رکھے، یہ مطلب۔ اتنا اچھا لفظ ہے سلام، اس سلام سے ہم نام ملا ہے مسلمان۔ تو ہم کیوں نام ملا ہے مسلمان؟ اس لیے ملا ہے کہ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم، المومن نہیں، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ دیکھو مومن میں اور مسلم میں فرق سمجھنا ہم، مومن بھی ہے ہمارا نام، مسلم بھی ہے، مسلمان بھی ہے۔ مومن بولتی ہیں اندر کی چیز کو، مثال کے طور پر روح مومن سن میں آ رہا ہے، جسم مسلمان۔ اللہ پر ایمان ہے، نبی پر ایمان ہے، قرآن پر ایمان ہے،
قیامت کے دن پر ایمان ہے، لیکن دکھا سکتی کیا ہمیں؟ اسے بولتے ہیں ایمان، یعنی دل سے ماننے کی چیز کو کیا بولتی؟ ایمان۔ موٹی زبان میں سمجھا رہا ہوں۔ اسلام بولتی عمل کرنا۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا یہ اسلام ہے، روزہ رکھنا یہ اسلام ہے، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا، صدقہ خیرات کرنا، اچھا سلوک کرنا، یہ سب آپ کو اسلام ہے۔ یعنی اسے چھپا سکتے نہیں، ایمان کو دکھا سکتے نہیں، اللہ پر ایمان دکھا سکتے نہیں، اسلام کو چھپا سکتے نہیں۔ اسی لیے اللہ کا نام اندر اللہ، نبی کا نام باہر محمد۔ اللہ سے محبت اندر کی چیز دکھا سکتے ہیں، لیکن نبی کی سنت آرام سے دکھ جاتی سب نارا۔ تو ہمارے نبی کیا بول رہی؟ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اپنے ایمان والے بھائیوں سے، اپنے ایمان والے بھائیوں کو تکلیف نہ دے، مصیبت نہ دے، پریشانی نہ دے۔ نہیں، مسلمان عمل کرنے والا، صرف ایمان لانے سے کام نہیں چلتا۔ صرف میں اللہ کو مانتا ہوں، میں کتابوں کو مانتا ہوں، میں فرشتوں کو مانتا ہوں، میں نبیوں کو مانتا ہوں، میں قیامت کے دن کو مانتا ہوں، اچھی اور بری تقدیر کو مانتا ہوں، میدان حشر میں جو اللہ موت کے بعد دوبارہ اٹھاتی میدان حشر میں اسے مانتا ہوں، تو بات کام چلتا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی رہنا، کیا رہنا؟ عمل بھی رہنا۔ اس لیے ہمارا نبی مسلم لائے، عمل کرنے والا۔ صرف عمل کر کو خوش ہو جانا نہیں کہ میں عمل کر رہا ہوں، نہیں، المسلم، عمل کرنے والے میں بھی سب سے اچھا عمل کرنے والا کون؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ وہ مسلمان ہے، اچھا مسلمان جس کے ہاتھ سے بھی، جس کی زبان سے بھی تکلیف نہیں ہونا، انہیں اچھا عمل کرنے والا۔ آج دیکھو تمہیں کتنے نمازیں مل جاتی، تم ہول سیل کے حساب سے مل جاتی نمازیاں، لیکن ان کی زبان کا بول ٹھیک نہیں رہتا، بڑی بدتمیزی سے بات کرتے۔ حج کرنے والے، ہر سال عمرے کرنے والے، صدقہ و خیرات کرنے والے، زکوٰۃ نکالنے والے بہت سارے مل جاتی تم، لیکن زبان کا صحیح استعمال نہیں، بچوں سے صحیح استعمال کرتے ہیں زبان، بیویوں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے، ماں باپ کی قدر و قیمت نہیں ہے، مسلمان کا حق ادا کر رہی نہیں، گھر والوں کا حق ادا کر رہی نہیں، لیکن عمل میں پکی، بہت مشکل ہے سمجھانا۔ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ بہت سارے عمل میں زبردست، پہلا نمبر ان کو 100 کو 100 نمبر دیا جا، لیکن ان کا کردار، ان کا ڈھنگ، ان کے اخلاق، ان کی عادتاں، اللہ اکبر، سنے تو ڈر شروع ہو جاتا۔ اسی لیے کسی اللہ والوں نے بہترین بات کہی ہے کہ اچھے اخلاق، اچھی عادتیں ہمارے برے کاموں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے برے اخلاق، ہماری بری عادتیں ہمارے اچھے کاموں کے اوپر پردہ ڈالاتی ہیں۔ سمجھا؟ کوئی آدمی اچھی عادت والا ہے بھائی، اس کا سلوک اچھا ہے، گھر والوں کے ساتھ سلوک اچھا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ سلوک اچھا ہے، ہر ایک کو بڑی عزت دیتا ہے، ہر ایک کی بڑی قدر کرتا ہے، ہر ایک کو محبت سے بات کرتا ہے، کسی کو دھوکہ دیا نہیں، کسی کا مال ناحق کھایا نہیں۔ تو کوئی آ کو اس کے بارے میں بھائی نہیں ایسا کرا کہتے کہ تو ہے جو بھائی ہوتا اچھا آدمی کہیں کرتا ہے، ایسا کرتا اس نہیں، ہمیں مانتے اس نہیں، بولتی کہ نہیں، بولتی کہ نہیں۔ ایک آدمی بڑی اچھی عبادت کرتا، لیکن گھر والے کے اوپر کبھی بھی گالیاں دیتا رہتا ہے، تھوکتا رہتا ہے، اڑلاتا رہتا ہے، لوگوں کا مال کھا جاتا رہتا ہے، ستاتا رہتا ہے، تکلیف دیتا رہتا ہے، اسے جا کو بولو دیکھو انہیں بڑا اچھا آدمی، کہیں کا اچھا آدمی انہیں غلیظ، اسے ڈھنگیش نہیں ہے، گھر والوں سے بات کرنے کا ڈھنگ نہیں، اسے سلوک نہیں، انہیں کہیں کا اچھا آدمی بھائی، بولتی کہ نہیں؟ تو اس کی اچھی عادتیں اسے کام آئی۔ تو اسی لیے ہمارا نبی یہ لفظ لائے، المسلم، عمل کرنے والا، مسلمان کون؟ سب سے اچھا نماز لگاتار پڑھنے والا، روزے لگاتار رکھنے والا نہیں۔ اس لیے ہمارا نبی بولے سارے دین کا خلاصہ، پورے قرآن، پورے حدیثوں کا خلاصہ کیا؟ زبان کی حفاظت۔ کس کی؟ زبان کی حفاظت۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ زبان کو ایسا پکڑ کو لکڑی مار لگتے زبان کو۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی ابا جان اندھیرے میں وہ بھی زبان کو کیوں مار رہی؟ عائشہ کیا تم نہ معلوم نہیں
سب سے زیادہ آگ میں دھکا دینے والی یونٹ، سب سے زیادہ آگ میں، جہنم کی آگ میں دھکا دینے والی، پیچھے سے آپ کو دھکا دینے والی، ایک ہے لے لے کو کودنے والے، ایک ہے پیچھے سے دھکا دینے والے. کون بھی نہیں لے کھڑ لے کہ پیچھے سے دھکا دیا لے، تو ایسا پیچھے سے آپ کو دھکا دینے والی کون نا؟ زبان. اس لیے ہمارے نبی بولے پہلے تولو پھر بولو، ورنہ بولوش نہ کو. حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا کہ جب بھی بات کریا ہوں پچھتایا ہوں، لیکن جب بھی خاموش ہوں پچھتایا نہیں. کب بھی بات کریا ہوں پچھتایا ہوں، لیکن کب بھی خاموش ہوں پچھتایا نہیں ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ سے، معاذ سارے دین کا خلاصہ اپنی زبان کی حفاظت. کسی کا نام حبیب اللہ ہے، کیا ہے؟ حبیب اللہ ہے، نہیں تو عبداللہ ہے اللہ کا بندہ، نہیں تو حبیب اللہ اللہ کا دوست، ہاں، نہیں تو عبد الرحمن رحمان کا بندہ، ایسا نام. لیکن انہوں نے کہا غلط کام کر رہا. اسے جاگو کیا رہے تو حبیب اللہ نام رکھ لیا ہے، اللہ کا دوست کو نام رکھ لیا، رحمان کا بندہ کا نام رکھ لیا. عدو اللہ سے کاما کرتا ہے نا، اللہ کے دشمن سے کاما کرتا ہے نا، یہ بولے تو بھی بہت بڑا گناہ. سمجھا رہا؟ حبیب اللہ نام رکھ لے کو، تو اللہ کا دوست کو نام رکھ لے کو، اللہ کے دشمنی کا کام کرتا ہے نا، تو کو سے ٹوکے تو بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ. کیا حق ہے بولنے کا من سے؟ کہ میں کیا پالیا اسے، میں کیا بڑا کریا اسے، میں کیا کھلاتا ہوں اسے؟ نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حواریین تھے، ان کے ماننے والے تھے. تو ایک ڈاکو دیکھ لیک تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، غالباً معلوم نہیں. ان کے چہرے کا نور، ان کے ساتھ چل رہی سننے قدمیاں، پورا دیکھ دل کو اسے بھی شوق ہوا، میں بھی ڈاکو پنا سب چھوڑ دل کو کیا کریں گے، حضرت کے ساتھ مل گیں گے، نیک کاماں کر لیں گے. کو پیچھے پیچھے آیا حضرت کے. تو ان کے جو چاہنے والے رہتی نا، انہیں اے ہٹ تو ڈاکو تو پیچھا، کہیں ہمارے ساتھ تیری اوقاتیش نے ہمارے ساتھ آنے کی، پیچھا پیچھا آ گیا. اللہ کو غصہ آ. اللہ فوراً جبرائیل کو اتار کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ حکم دے رہی کہ اب تک انہوں تمہارے ساتھ رہنے والے جتنے نیکی کے کاماں کریں، ان کے سب نیکی کے کاماں غارت برباد. ان کو بولو پھر شروع سے کرو کنا، نہیں کیا اب تک انہیں کہتے ڈاکو پنے ڈاکواں کرے کہ ڈاکاو ڈالے کہ وہ سب معاف کر دانی اللہ، پھر اسے نئے طریقے سے عبادت کرو کنا. کئی کو اللہ کے بندے کو تو ڈاکو تو برابر نہیں، تو یہ تو وہ بولے سوچتے اللہ کو غصہ آئے گا. ان کے پورے عملہ غارت کر کو چھوڑ ڈالے اللہ. اسے عزت نکالے سستے اللہ اس کے پورے گناہ معاف کر کو اسے ایک نئی زندگی دیا. تو باپ کے سامنے، ماں کے سامنے بچوں کو گالیاں دے تو وہ برداشت ہوتا ہے ماں باپ کو؟ ہوتا کیا بھئی؟ تو اللہ پال رہی سو، اللہ کھلا رہی سو، اللہ پہنا رہی سو، اللہ کے بندوں کو انہیں شرابی، انہیں کبابی، انہیں جواڑی، انہیں یہ انہیں وہ بولتے رہے تو اللہ خاموش رہتی. اس لیے ہمارے نبی بولے زبان سے بھی تکلیف نہیں ہونا. کس سے؟ زبان سے بھی تکلیف. زبان کی تکلیف بول رہا ہے بھائی. اللہ کا دشمن سے کا کام کر رہا نا، اس سے دل کو دکھا تو بھی یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہمارے نبی پوری زندگی زبان سے بھی تکلیف دیے نہیں، ہاتھ سے بھی تکلیف دیے نہیں. ایک ہے مارنا، چرا لینا، یہ تو معلوم ہاتھ کے تکلیف. یہاں تک علماء فرماتی کہ گھر میں تولیہ ٹوال رکھو تھے، ایک ہی جگہ رکھتی ٹوال، روزانہ ہان چھتا ہے. ہمیں گئے اٹھا لے ہاتھ سے، پوچھ لے، پھینک ڈالے کنکی، سب مارا. گھر والے پورے ڈھونڈتے ہی ٹوال کو، روزانہ وہاں چھتا سو، لیکن وہاں نہیں ہے. اب یہ بھی کبیرہ گناہ. کیا ہے کبیرہ گناہ کا؟ تو کیا ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. گھر والے روزانہ ایک جگہ موم بتی رکھیں، انگڑا پر رکھیں، ایک جگہ رکھیں، روزانہ وہاں سے رکھتے. انہیں گیا ہونا اٹھا کھیل لیتا اٹھا پھینک دلے. اچانک کرنٹ چلے گا، آپ کو گھر والے پورا ڈھونڈتے ہی پاپ مل رہا نہیں، کتنی تکلیف ہوتی. یہ بھی کبیرہ گناہ. یہ بھی کیا؟ آدمیاں چلتے اس جگہ پہ کھڑ گا نماز میں، یعنی تو گھر میں چلتے پھرتے اس جگہ پہ کیا کرے؟ نماز میں کھڑ گا. اللہ اکبر. پاپ ادھر والے ادھر آ سکتے نہیں، ادھر والے ادھر آ سکتے نہیں، بیچ میں سکون سے کھڑا ہے نماز میں.
تب اسے نماز کی وجہ سے ثواب نہیں ملتا، عذاب ملتا اسے۔ آدمی آنے جانے کے راستے میں کہیں کھڑے، تیری وجہ سے کتنی تکلیف۔ ایک آدمی سو کر ہے، اس کے بازو بیٹھے زور زور سے قرآن پڑھتے ہونا، انہیں بول رہا بھیا ہلکا پڑھ لے بھیا، مجھے نیند آتی ہے۔ کیا تو بھی پڑھتا؟ مجھے پڑھنے آتا نہیں۔ کو بھی ہونا زور سے پڑھتے ہی، تو اب وہ پڑھنے کی وجہ سے اسے ثواب نہیں بلکہ عذاب ملتا۔ اتنی تکلیفیں، اس لیے شریعت کیا کہتی ہے کہ کچی پیاز، کچا لہسن یا کوئی ایسی چیز کھا کر مت آؤ جس کی وجہ سے تمہارے منہ میں بانس آئے۔ کیا ہے؟ منہ میں بانس آئے۔ کیوں؟ بازو والے تو کیا منہ بازو والے تو بانس آتی نہیں، فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ کسے تکلیف ہوتی ہے؟ آدمیوں کو نہیں۔ کسے تکلیف ہوتی ہے؟ فرشتوں کو تک تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام معلوم نہیں پوری دنیا پر حکومت کرے، انہوں کتنی پوری دنیا پر حکومت کرے، اپنے پورے قافلے کے ساتھ کئی ہزار سواریوں کے ساتھ جنگل میں گھوڑے دوڑا بھاگ لگاتے تھے۔ چونٹی کہنے لگی یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اے چونٹیوں کی جماعت جلدی جلدی اندر چلو، سلیمان آ رہی، کہیں ان کے گھوڑے تم نہ کیا نہ کر ڈالے، کچل نہ ڈالے، پیس نہ ڈالے۔ کہ تو گھوڑا پورے کیا تو دب جاتی نہیں چونٹیاں۔ تو وہ بات کسے سنائی؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنائی، تو حضرت سلیمان علیہ السلام پورے قافلے کو ٹکا لے، ایسا ہاتھ اشارہ کر پورے نے کھڑ گئے۔ پوری چونٹیاں جانے کے بعد پھر گئے۔ اتنے بڑے نبی اور اتنی بڑی بادشاہت ان کی، پوری دنیا پر حکومت ان کی، کیا پوری دنیا پر حکومت کرنے والے 4 بادشاہ گزرے ہیں، 2 مسلمان 2 کافر، 2 مسلمان 2 کافر، کئی مرتبہ بولے ہوئے۔ ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، ایک حضرت ذوالقرنین، پوری دنیا پر کیا کریں؟ بادشاہت کریں، دونوں مسلمان۔ 2 کافر، ایک نمرود، دوسرا بخت و نصر۔ اتنے بڑے نبی، اتنے بڑے بادشاہ، لیکن چونٹیوں کو بھی تکلیف نہیں دیے۔ چونٹیاں جانے کے بعد گئے۔ کیا ہو جاتا بھائی؟ گھوڑ سواری معلوم بھی نہیں، چھوٹی ہے مخلوق، دبگی تو دب جان دے، معلوم ہوتا نہیں، جنگل میں معلوم ہوتا کیا بھائی، لیکن پھر بھی کھڑا ہے، پورے قافلے کو کھڑا ہے چونٹیوں کے واسطے۔ کتنا دیکھو، اسی لیے نبیوں کو اللہ چنتا سا کہ انہوں ایک چھوٹی سی مخلوق پر بھی کیا کرتے؟ رحم کرتے۔ اسی لیے شریعت کہتی ہے کہ بلا وجہ جانور کو مارنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ مثال کے طور پر کتا خاموش جا رہا ہے، اسے اٹھا کے پتھر مارتے ہیں، سر مارا ہے، بہت بڑا گناہ ہے سر مارا۔ تو بلا وجہ جانوروں کو نہیں مارنا، تکلیف ہے، گناہ ہے۔ تو اتنا اچھا مذہب ہمارا، اتنا اچھا مقام ہمارا کہ ہماری زبان سے بھی کسی کو تکلیف ہونا نہیں، ہمارے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف ہونا نہیں۔ تو اسی لیے اس آدمی کو عرش کا سایہ ہے جو کیا کرتا ہے؟ مومنین پر نرمی سے، محبت سے، رحمت سے پیش آتا ہے۔ غصے سے، غضب سے پیش آیا تو ایسے آدمی کو عرش کا سایہ نہیں ہے، ایسے آدمی کو عرش کا سایہ نہیں۔ کئی مرتبہ سنے میں بنی اسرائیل میں عورت نمازی تھی لیکن بلی کو وقت پر کھانا نہیں دیتی تھی، تو اللہ کیا کرے؟ اسے اٹھا کو آگ میں ڈالے۔ ایک فاحشہ عورت، ایک گنہگار عورت، ایک زانیہ عورت، لیکن انہیں کتے کو پانی پلانے کے لیے اپنے دوپٹے سے، اپنے موزے کو، اپنے جوتے کو، اپنے دوپٹے سے، اپنی اوڑھنی سے بن کو پانی سے ڈھکا کتے کو پلی، تو اللہ کو رحم آیا، اللہ اسی عورت کو بھی کیا دی ہے؟ جنت ہے۔ اس لیے بخاری شریف کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کیا؟ اللہ کے نزدیک سب سے زبردست، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا کہ تو اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچانا، یعنی ان کو آرام سے رکھنا، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند۔ اللہ کی مخلوق کو کسے؟ اللہ کی مخلوق۔ بہت سارے مسئلہ پوچھتے ہیں، حضرت کبوتراں پال سکتی کیا؟ خرگوشاں پال سکتی کیا؟ طوطے پال سکتی کیا؟ چڑیاں پال سکتی کیا؟ لو برڈس پال سکتی؟ پالو، کہ ابھی منع تو نہیں ہے، لیکن ان کو ایسی جگہ بن کر کو رکھ ڈالنا، چھوٹا پنجرا،
ना उन्हें उड़ सक रही है, ना उन्हें बैठ सक रही है, ना उन्हें घूम सकते। कितना बड़ा गुनाह भाई। छोटे से कमरे में पूरी ज़िंदगी बनकर को छोड़ो तुम ना, रहती हैं, लेकिन अल्लाह की मखलूक को क्या करती हैं? छोटे पिंजरे में बनकर को छोड़ दो। फिर वैसा है तो कैसे मना, छोड़ दो लो। तुम ना कि अच्छा शानदार घर होना, पब ये छोटी छोटी मखलूक को पबी की एक पिंजरे में बनकर को छोड़ डाला। बहुत बड़ा गुनाह है। खुली जगह वरना ले सुनो ना, कुछ लेना नहीं तो क्या करना, छोड़ देना। पालने का तो शौक है नहीं, क्या करना, ज़बरदस्त बड़ी जगह होना, आराम से फिर ले सकना। सब ना रहा है, नहीं होता नहीं होता, छोड़ डालो। फिर छोटी टैंकी में बल्ला के मच्छर डाल छोड़ दो। उनको खुद पलटने में जगह नहीं रहती, शौक के वास्ते रख लेते, लेकिन उनको तकलीफ कितनी हो रही है कि नहीं भाई। हमारे नबी यहाँ तक ख्याल करे, इसलिए हमारे नबी बोले कि मुसलमान, अच्छा मुसलमान वो है कि जिसके हाथ से भी, जिसकी ज़बान से भी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ नहीं आना। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को सबसे ज़्यादा महबूब अमल क्या का तो पसंद है, अल्लाह चाहता है कि अल्लाह की मखलूक के साथ आराम से पेश आना, गुस्से से पेश नहीं आना। इसीलिए अल्लाह फरमाती है इन्नल्लाह ला युअती अलल उन्फ मा ला युअती, इन्नल्लाह ला युअती अलल रिफ्क़ मा ला युअती अलल उन्फ, कि बेशक अल्लाह तबारक व तआला नरमी पर इतना देती हैं जितना गर्मी पर नहीं देते, जितना गुस्से पर नहीं देते। तुम्हें नरमी के साथ जितना भी चाहे अमल करना कोशिश करो, लोगों को समझाने की कोशिश करो, आदमी लेता बात को। तुम्हें गुस्से से पूरा करना चाहो, देखो सिर्फ सामने डरती होता, पीछे इज्जत नहीं रहती तुम्हारी। नरमी पर अल्लाह, बहुत सारे बोलती नहीं माँ बाप बच्चा ने छोड़ डाला तो ख़राब हो जाती, हमें को से अच्छे ही उन्हें ख़राब हो जाना। नरमी, मोहब्बत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़्ज़त देते थे बच्चों को। तो यही बताना चाहते हैं कि फ़ला यकुन अलल मुमिनीना गलीज़ा, कि मोमिनीन के साथ गुस्से से पेश मत आओ। गलीज़ा का तो क्या था, गलीज़ समझ गए, उर्दू का गलीज़ नहीं, वो अरबी का गलीज़ा हो। किसका? अरबी का। अरबी का गलीज़ा का माना क्या कहते हो? गुस्सा, गज़ब, सख्त, ऐसा नहीं बनो। वला वलियकुन बिल मोमिनीना रहीमा, लेकिन चाहिए कि मोमिनीन पर रहम करे, रहमत वाला बंदा। इसीलिए हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मोहब्बत की निगाह से हंसकर देखे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पूरे गुनाह माफ़ कर देते। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मोहब्बत की वजह से, मोहब्बत की निगाह से, खंदा पेशानी के साथ, यानी हंसते हुए एक मुसलमान को देखे तो अल्लाह तबारक व तआला उसके पूरे गुनाह माफ़ कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पूरे गुनाह माफ़ कर देते हैं। इसलिए देखो, तो मैं सामने वाले को हंस को सलाम करो, उन्हें जवाब भी कैसा देती? हंस को देती। तुम्हें सूरत उतार लो को सलाम करो, तुम्हें जवाब भी कैसा आता है? सूरत उतार लो को चाहता। तुम्हें हल्की आवाज़ से सलाम करो, जवाब भी कैसा आता? हल्की आवाज़। तुम्हें ज़ोर से सलाम करो, जवाब भी कैसा आता? ज़ोर से चाहता। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कितने तकलीफ़ों के पहाड़ टूटे। बचपन से माँ की मोहब्बत को नहीं देखे, बाप का साया नहीं था, माल भी कुछ भी नहीं, यतीम। फिर 40 साल के बाद नबूवत, फिर नबूवत मिलते ही पूरा मक्का दुश्मन, ताइफ का जुल्म, फिर शैब अबी तालिब में, फिर मदीना आने के बाद बदर, उहद, खंदक, हुनैन, तबूक, कितने वाक़यात। फिर हज़रत हमज़ा शहीद हो रही, फिर हज़रत खदीजा, फिर हज़रत अब्बास, क्या हो, हज़रत अबू तालिब, फिर 3 बच्चियाँ, फिर हज़रत हसन और हुसैन की शहादत का वाक़या। कितने गम थे हमारे नबी को दिल में, लेकिन कभी भी हमारे नबी किसी से भी मिलते तो चेहरे पर हंसी लाकर ही मिलते थे, चेहरे पर हंसी होती थी। हर एक साहबी क्या सोचते थे कि तो हमारे नबी मेरे से सबसे ज़्यादा अच्छा मिलते सो, हर एक जने ये समझते थे।
ہر ایک حضرت ابوبکر سے لے کر پورے صحابہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ میرے نبی منجے سب سے زیادہ ہنس کو ملتے، ہر ایک صحابی. کوئی صحابی یہ نہیں بولتے تھے کہ ان کو اچھا ہنس کو بات کرتے ہم نہ بات چیت کرتے نہ ہمارے نبی، ایسا نہیں. ہر ایک صحابی یہ بولتے تھے کہ جیسا حضرت ابوبکر سے ہمارے نبی ملتی کہ ویسا ہمارے سے ملتی، کیونکہ تو ہمارے نبی کا سلوک ویسا تھا. چھوٹوں سے لے کو بڑوں تک کی عزت کرتے، بڑوں سے لے کو چھوٹوں تک کی عزت کرتے، ہر ایک سے مسکرا کچھ ملتے، چہرے پہ ہنسیلا کچھ ملتے. یہ ہمارے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے. اس لیے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ہمارے نبی کی عادتیں کیا تھیں، تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ تمہارے نبی کی جو عادتیں تھی وہ قرآن تھی، چلتی پھرتی قرآن تھے ہمارے نبی. یعنی قرآن میں جو باتیں تھی وہ کس میں تھی؟ وہ ہمارے نبی میں تھی. 2 مہینے گھر میں کھانا نہیں، چولہا نہیں، لیکن جب رات میں آتے پورے دینی کام پورے ختم کر لے کو، نمازوں سے فارغ ہو کو، سب کچھ جو ذمہ داریاں ہیں دیال کو، پوری امت کی فکر کر لے کو، رات کو جب گھر میں آتے تو دونوں ہاتھ ایسا پھیلاتے، پھیلا کو چہرے پہ ہنسی لالے کو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہی بچے بیوی سب ہمارے نبی کو دیکھتے ہی پورے کا پورا غم، پورے کی پوری بھوک ختم ہو جاتی تھی. بچے بھاگ لے گا کودتے تھے اوپر، بیویاں خوش ہو جاتی تھی. 10 بیویاں اللہ کے حکم سے، 10 بیویاں، 11 بیویاں تھیں، لیکن ایک بیوی حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئی مدینہ جانے سے پہلے. تو 10 بیویاں، لیکن کبھی بھی کسی بیوی کو بھوک کی وجہ سے شکایت ہی نہیں. کیا منجے دیے نے نہ کھانا، کیا راشن لے لا دیش نے، سودے لے لا دیش نے، نہ شکایت ہی نہیں تھی. کہ تو گھر مال سے نہیں چلتا، گھر اچھے کپڑوں سے نہیں چلتا، گھر اچھی چیزوں سے نہیں چلتا. کئی سارے عورتیں آج بھی ہیں، ہمیں دیکھتے ہی، ہمیں سنتے بھی، ہمارے پاس مسئلے آتی بھی ہیں کہ شوہر یہ ایک چیز کی کمی نہیں کر رہا، بہترین سے بہترین کپڑے لا کر دیتا ہے، بہترین سے بہترین چیزاں لا کر دیتا ہے، مال لا کر دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، لیکن پھر بھی زندگی میں سکون نہیں حضرت. کیوں؟ کیا بات ہے؟ محبت سے بات کرتے نہیں. 1 لاکھ کا زیور کیا، 10 لاکھ کا زیور کیا، 1 کروڑ کا زیور بھی دے بھائی تمہیں، لیکن محبت سے بات کریں گے تو پھر وہ زیور کا کام ہے. تو ہمارے نبی کا جو گھرانہ چلتا تھا نا وہ اخلاق سے. 1 وقت کا کھانا ملیا تو بھی الحمدللہ، 3 وقت کا کھانا ملیا تو بھی الحمدللہ، 2 وقت کا کھانا ملیا تو بھی الحمدللہ، مہینے میں 1 مرتبہ ملیا تو بھی الحمدللہ، 2 مہینے میں 1 مرتبہ ملیا تو بھی الحمدللہ. لیکن نبی ایسے تھے کہ نبی کی وجہ سے نبی کی بیویاں بھی صبر کرتی تھی، بچے بھی صبر کرتے تھے، بیٹیاں بھی صبر کرتی تھی، داماداں بھی صبر کرتے تھے. 1 وقت تو بھوک کی حد ہوگی حضرت امی، حضرت سیدہ جنت کی عورتوں کی سردار حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھوک سنبھالنے نہیں ہوا، حد ہوگی بھوک کی. تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے فاطمہ تمہارے ابو کے پاس کچھ خادم نہیں، کچھ مال آیا ہے، جو ہمارا راستے بھی کیا تو پوچھ کو لے لگا جاؤ. تو حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گھر کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کو کھٹکھٹائے تو سمجھ گئے ہمارا نبی بیٹی آئی ہے. گئے بیٹی کو بلا لے کے بٹھائے، محبت سے بات کرے، کیا ماں کیسا آنا ہوا؟ ابا جان بہت بھوک ہے، بہت زیادہ سخت تنگی ہے، بہت زیادہ تکلیف آئی. تو میں سنی کہ آپ کے پاس کچھ ہدیہ کوئی تحفہ کوئی، تو اس میں سے ہو سکا تو ہم نہ تھوڑا سوچ کر دیکھو کتنی تکلیف ہی رہیں گا باپ، جس کی وجہ سے باپ کے پاس آنا پڑا. تو جنت کی عورتوں کی سردار نا اتنا آسانی سے کیسے دیالتی ہمارے نبی. ہمارے نبی کہنے لگے فاطمہ ابھی جبرائیل آئے، 5 دعائیں سکھا کو گئی، کہتے ہیں 5 دعائیں سکھا کو گئی. چاہا تو تجھے وہ دنیا دیال تو جو پوچھ رہی ہے تو وہ دیال تو، لیکن دعائیں بھی ہیں، تجھے دنیا ہونا دعائیں ہونا. تو نبی کی بیٹی جنت کی عورتوں کی سردار لیڈر، اور آسانی سے دنیا یاد رکھنا نہیں ہے،
आई से भूख की शिकायत ले लको। लेकिन जब अब्बा जान बोले दुनिया होना दीन होना, तो बेटी कहने लगी अब्बा जान दुनिया तो मिलती चलती, दीन मुश्किल है, इसलिए पहले क्या करता लो 5 जुमले सिखा लो। क्या सिखा लो? वो 5 जो दुआएं आई हैं वो दुआएं सिखा लो, बस वो सीख ले चल जाती। क्या वो दुआएं? अभी अभी जिब्राइल लेकर आई, या अव्वल अव्वलीन, या आखिर आखिरीन, या दल कुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अरहमर राहिमीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी दुआ करो तो ये 5 जुमले बोला, अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल कर लेता। ले लेक सीधा चले गया, ऐसे क्या ले लेक जाने? खाने की चीज़ें क्या तो भी माल क्या तो रहा तो ले लेक जिंगे हो, लेकिन क्या ले लेक जा रही? आखिरत ले लेक जा रही, दीन लेकर जा रही। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला पूछे फ़ातिमा क्या लेकर आए? तो हज़रत सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला कहने लगी कि अब्बा जान मुझे ये दुआएं दिए ही। तो हज़रत अली रज़न कहने लगे कि ज़हबतु इला दुनिया, ज़हबती, तू दुनिया लेने गई थी लेकिन लेकर आई है आखिरत को। दुनिया लेने गई थी लेकिन लेकर आई है आखिरत को। दुनिया से अच्छी चीज़ लेकर आई है। शोहर भी दीनदार थे। तो फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला एक मरतबा है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अली 50 बकरियाँ ही, 5 दुआएँ ही, क्या होना? तो हज़रत अली रतन कहने लगे कि बेटी भी वैसा दामाद भी वैसा दीनदारी चचा के बेटा लखी किचे ख़ानदान। तो हज़रत अली रतन कहने लगे 50 बकरियाँ न को 5 दुआएँ दिया लो। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली ज़ंबी, ऐ अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा। वस्सिअ ली खुल्क़ी, मेरे आदतों को कुशादा फरमा। वक़न्निअनी बिमा रज़क़तनी, ऐ अल्लाह जो तू मुझे दिया है उस पर सब्र अता फरमा, उस पर क़िनाअत अता फरमा। वबारिक ली फ़ी दारी, और घर में बरकत अता फरमा। वला तुज़हिब क़ल्बी इला शैइन सरफ़तहु अन्नी, अल्लाह जो मुझे तू नहीं दिया है उस चीज़ की तरफ मेरा दिल भी मत लगा। मिसाल के तौर पर अब हम ना किसी के पास गाड़ी है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो हम ना कहीं गाड़ी नहीं मिली ना होगा, अफसोस होता नहीं। ऐसा भी ना को, ऐसा दिल भी बना दो कि 5 दुआएं देखो भेजे हमारे नबी। तो देखो कैसा घराना, कितनी तकलीफ़ हैं हमारे नबी की बेटियों पर, घर वालों पर, लेकिन कभी भी हमारे नबी चेहरा उतारे नहीं कभी भी किसी के सामने। इसलिए 2 नबी थे, एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, एक हज़रत यहया अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम लोगों के सामने हंसते थे, यहया अलैहिस्सलाम लोगों के हमेशा रोते थे, ज़्यादा रोते थे। तो अल्लाह दोनों को नसीहत करे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से कहा कि जैसा तुम्हें लोगों के सामने हंसनी वैसा हंसते रहो, लेकिन जैसा यहया अलैहिस्सलाम राता में रोते रहती ना अकेले में, वैसा रो भी रो, राता में रो। तुम्हें दिन में हंसो लोगों के सामने, राता में क्या करो? अल्लाह के सामने रोया करो। यहया अलैहिस्सलाम को अल्लाह नसीहत क्या करे? हमेशा रोते रहो लोगों को, लोगों के सामने हंसते रहो, जैसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हंसते रहती। राता में तुम्हें अब जैसा ही अकेले में वैसा रोते रहो। तो अल्लाह का क़ानून ये कि हमेशा लोगों के सामने खुश दिली से पेश आना, अच्छे अखलाक से पेश आना, अकेले में रोते रहना अल्लाह के साथ। दुनिया वालों को हमें कितना भी हमारा मुसीबत सुनाओ, देखो हाँ कि पापा यो ऐसा इतना बड़ा खामोश है। हमारा गम, हमारी तकलीफ़, हमारी जो मुसीबत है, ये अल्लाह के अलावा कौन सुनने तैयार नहीं, कौन भी साथ देने भी तैयार नहीं। इसलिए सबसे बड़ी सुन्नत क्या है कि मोमिनीन पर रहम करो, नरमी से पेश आओ। मैं जो शुरू में आयत पढ़ा ना, बड़ी ज़बरदस्त आयत हो। ग़ज़वा उहद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 सहाबा को जबल रुमात को एक पहाड़ है, उहद के पहाड़ के पास एक पहाड़ है छोटा, वहाँ 50 सहाबा खड़ा करे थे। तुम्हें हाथ खड़ना, जब तक मैं नहीं बोलता तब तक नीचे नहीं आना। मैदान में सहाबा सब भी ही, उनको 50 सहाबा वहाँ खड़ी, उनको एक अमीर तय करी। जंग शुरू हुई। तो अल्लाह की शान, मुसलमान काफिरों को मारते मारते भगा लग गए, काफिरों को उहद में शुरू में। तो जो 50 मुसलमान थे
وہ کہنے لگے کہ کافر ہم بھاگ رہی، مسلمان بھگا رہی، چلو ہم نیچے اتر گئیں گے۔ اب کئی پہاڑ کے اوپر کافران تو کیا ہو گئے، بھاگ گئے نا، اب کئی پہاڑ کے اوپر اتریں گے۔ امیر کہنے لگے نکو نکو، نبی بولے ہی نہیں اترنا۔ نبی کو غصہ آتا، نبی کی اجازت کے بغیر نہیں اترنا، یہاں کھڑیں گے۔ تو سب کہنے لگے بھائی ہمارا نبی ہم نہ کھڑا کرے تو کافر آ جاتے ہیں، لیکن کافران تو ڈر کو بھاگ گئے نا، چلو اب کیا ٹینشن، کیا کریں گے، اب اتر گئیں گے، نیچے اتر گئیں گے، ہمیں میدان میں آ گئیں، ہمیں بھی سب بھاگ گئے نا کافران۔ کہو کیا کرے، سب بھی اتر کو نیچے آ گئے۔ وہ کافر آدھے یوں بھاگے، آدھے یوں آگے، آدھے یوں بھاگے، آدھے کیا کرے الگ ہو کر پیچھے سے آگے، جہاں سے پہاڑ کا خالی راستہ وہ پہاڑ سے آگے، ایسا آگے کافرہ، ایسا بھاگتے اس کافرہ ایسا پلٹ گئے۔ دو طرف سے کافران کے بیچ میں کون آگئے، صحابہ آگئے۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے وہ جنگ میں شہید ہوئے، اس کو نا حضرت حمزہ، بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، مصعب بن عمیر، عبداللہ بن جحش۔ اسی جنگ میں ہمارے نبی کو پتھر پڑا چہرے پر، وہ لوہے کی جو ٹوپی ہے خوات بولتی ہے اسے، ایسا گھس گئی تھی، سامنے کے دانت ٹوٹ گئے تھے، ہمارا نبی جا گرنے کی وجہ سے گدی پہ مار لگا، ہمارا نبی بے ہوش ہو گئے تھے، بہت بڑا نقصان ہوا وہ جنگ میں۔ پھر اللہ کی شان، اللہ کیسا کہ ہمت دلایا صحابہ کو، پھر ہارتی سے جنگ اللہ جتایا، لیکن نقصان بہت ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے، کہتے 70 صحابہ شہید ہوئے۔ تو ہمارے نبی کو بہت تکلیف ہوئی، وہ 50 جو تھے نا ان سے بات کرنا چھوڑ دیا ہمارا نبی، غلطی کرے ہی، لیکن صحابہ نبی کو تکلیف پہنچانے کے واسطے ایسا کرے نہیں۔ صحابہ کبھی بھی ایسا کام کرتے نہیں، ہمارا نبی خود بول رہا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانی نہیں، ایک کے پیچھے چلے تو بھی تمہیں کہاں چلے آتی، جنت چلے آتی ہوں۔ تو صحابہ کبھی بھی تکلیف دینا ہوگا نہیں، جنگ ختم ہوگی سمجھ کو اترے سو، لیکن پیچھے سے کافر آگے اچانک حملہ ہوگا۔ تو 70 صحابہ شہید ہوئے، چچا الگ شہید ہوئے، ہمارے نبی کسی سے بات کرتے نہیں تھے، آتے نمازاں پڑھ لیتے چلے آتے، صحابہ رو 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 تھک گئے، اللہ کے سامنے رو رو، ہمیں بہت بڑا گناہ کر ڈالے، ہمارا نبی ہمارے سے بات کر رہی نا، ہمارا نبی ہمارے سے بات کر رہی نا، کو ان کو ہوا نہیں پاپ، رو 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 کو اللہ کے سامنے تھک گئے صحابہ۔ تو اللہ قرآن کی آیت اتار ڈالے، حضور جان دے معاف کر ڈالا۔ کتنے اچھے دو، کون نا، کون بھائی، اللہ کیا بول رہی ہے، اللہ فاعف عنہم، معاف کر دو، جان دے۔ تمہارا غصہ کرنا ٹھیک ہے، صحیح چھو، لیکن پھر بھی کیا کر دو پاپ، صحابہ کو معاف کر دو، فاعف عنہم، صرف معاف کرو نہ کو، واستغفر لہم، پھر ان کے لیے اللہ سے بھی معافی مانگو، اللہ میرے صحابہ کی غلطی کو کیا کر ڈال، معاف کر ڈال۔ پھر کیا کرو، یتاش نہیں، وشاورہم فی الامر، ان سے مشورہ بھی کرتے رہو، بلا لے کو بٹھا لے، کیا کرو، مشورہ بھی کرو۔ کتنی تسلی دے رہا دیکھو، کون ہے، اللہ۔ غلطی کری سے صحابہ، تکلیف دی ان سے نبی کو، لیکن معاف کرو، وہ کون بول رہا، آسمانہ کا رب بول رہا، کائنات کا رب بول رہا، معاف کر دو لو پاپ۔ تو ہمارا نبی معاف کرے صحابہ کو، تو اللہ خود ہمارے نبی کو بولنے کر آ رہا ہے کہ جان دے معاف کر دو لو پاپ۔ تو یہ ہمارا دین ہے، یہ ہمارا دین ہے، اس لیے مومنین کے ساتھ نرم بننا ہے، گرم نہیں، مومنین کے ساتھ۔ اس لیے صحابہ کی سب سے اچھی عادت رحماء بینہم، صحابہ جب بھی مسلمان سامنے آتا، مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہوتا تو نرم ہو جاتے تھے، نرم ہو جاتے تھے۔ اشداء علی الکفار، کفار پر سخت ہوتے تھے، اللہ کے دشمن نہ ہونا، دین کے دشمن نہ ہونا، نبی کے دشمن نہ ہونا۔ لیکن آج الٹا ہوگا معاملہ، غیروں کے ساتھ کیا بہت اچھا سلوک، مسلمانوں کے ساتھ گرم، ہمیشہ بولتے رہو مسلمان برابر نہیں، مسلمانہ برابر نہیں، ہمارے مسلمان ایسے، ہمارے مسلمان ویسے۔ کیا حق ہے بھئی ہم نہ بولنے کا، ہمیں ایمان دیا سب کو، نعوذ باللہ، کون دیا ایمان، اللہ، انہیں خود کیا بھی نہیں بول رہا ہے، ہم نے کب سے ٹھیکیداری آگی مسلمانوں کو سدھارنے کی، غیر اچھے حضرت، ہمارے مسلمان اچھے نہیں، استغفر اللہ، ہماری غلطی ہمیں دیکھ لیے تو ہمیں بھی خرابی تھی۔ اس لیے اس پر دو آدمی کون ہے بھئی، وہ آدمی جو مسلمانوں کے ساتھ نرم ہے، غصہ کرنے والا نہیں ہے،
ایسے آدمی کو کیا کریں گے؟ اللہ عرش کا سایہ دیں گے۔ اس میں جو اور بھی باتیں ہیں کہ غصہ کسے کہتے ہیں، غصے کی کتنی قسمیں ہیں، غصہ کتنی چیزوں کو ختم کر سکتا ہے، یہ سب باتیں ہیں انشاءاللہ کل اسی پر بات چلے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے یہ، ملتی ہے یا عشق کی پڑیا۔